تعالیٰ کے علم کے اندر جس بندے نے اللہ جانتا تھا یہ اپنی مرضی سے اپنی منشا کے ساتھ یہ گمراہ اختیار کرے گا، اب اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک محاورہ مشہور ہے، پنجابی ہم بچپن میں کہا کرتے تھے، الف بے تے جڑا جان بوجھ کے انا ہوئے استا دارو کے ہے جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر اگر ہدایت کو قبول نہ کرے تو پھر اس کا علاج کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو ہو گئی، یعنی مطلب ہے کسی کا ہدایت یافتہ ہونا یا کسی کا گمراہ ہونا یہ اس بندے کے اپنے ارادے اور اپنی نیت پر انحصار ہے۔ اور یہ تقدیر کا مسئلہ چونکہ بہت مشکل ہے، اس لیے کلام پاک کے اندر تو تعارض نہیں ہے نا، کلام پاک کے اندر تو تضاد نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کیا کیا، فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، یہ راستہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب بندے کی اپنی مرضی ہے، صحیح راستے پر چل کر میرا شکر گزار بندہ بنے یا غلط راستے پر چل کر میری نعمت کا کفران کرے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، یعنی صحیح راستہ بھی بتا دیا، غلط راستہ بھی بتا دیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ، تم میں جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ تو جب اللہ نے ہمارے منشا پر رکھا ہے تو ظاہر بات ہے پھر اللہ کے کلام میں تضاد تو ہو نہیں سکتا جی۔ پھر یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو آگے فرما وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ، تو یہاں وہ معنی کیا جائے گا تاکہ کلام پاک کے اندر تضاد نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو اختیار دیا انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، کفر کے راستے پر چلے۔ اللہ تو جانتا تھا جو ہونے والا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا، اور اگر جو اللہ نے لکھ دیا اس کے خلاف ہو تو اس کا معنی پھر وہ خدا ہی نہیں ہے، اس کا تو علم ناقص ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی کافر جو ہیں انہوں نے یہ بالکل یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اور پورے کوشش کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے۔ کیا بات بیان کی؟ لا یبعث اللہ من یموت، قسم اٹھا کر انہوں نے پختہ عہد کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ کافروں نے بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مر گئے ان کو دوبارہ اللہ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی لا یبعث اللہ، اللہ تعالیٰ مبعوث نہیں کرے گا، دوبارہ نہیں اٹھائے گا کس کو؟ من یموت، جو مر رہے ہیں یا مریں گے یا مر چکے ہیں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتے چلیں کہ یہاں ارشاد فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ، یہ لفظ جہد بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ جوہد بھی استعمال ہوتا ہے۔ جد و جہد بھی کہتے ہیں اور جد و جوہد بھی کہتے ہیں، دونوں کا معنی ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ پڑھیں نا زبر کے ساتھ، پھر جہد کے معنی ہوتے ہیں مشقت کے، یعنی آدمی جو سٹرگل کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، پھر اس کے معنی وہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ضمے کے ساتھ اس کو پڑھیں پھر اس کے معنی قوت اور طاقت کے ہوتے ہیں، یعنی اس بندے نے پوری طاقت اپنی اس معاملے میں صرف کر دی۔ تو جہد کے معنی ہوتے ہیں مشقت کے اور جوہد کے معنی ہوتے ہیں طاقت کے۔ تو جد و جہد پڑھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی نے پوری کی پوری مشقت کی ہے، اور جد و جہد کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری طاقت اس معاملے میں صرف کر دی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں، یہ کلام پاک میں متعدد مقامات پر
لفظ جہاد استعمال ہوا ہے۔ جہاد کے حقیقی معنی قتال نہیں ہے، جہاد کے حقیقی معنی قتال نہیں ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنے کے، سٹرگل کرنے کے۔ آپ کسی کام کے اندر سٹرگل کرتے ہیں تو یہ بھی آپ جہاد کر رہے ہیں، مجاہد ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی میدان کارزار میں جاتا ہے، جنگ لڑتا ہے، تو ظاہر بندے کو سٹرگل تو کرنی پڑتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جہاد کا حقیقی معنی جنگ نہیں ہے، جہاد کا حقیقی معنی کوشش کرنا ہے۔ جس طریقے سے سرکار جب غالباً غزوہ احد سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آئے، یعنی یہ جو ہم نے قتال کیا نا، کافروں کو مارا، ان کے ہاتھوں ہمارے مسلمان شہید ہوئے، وہ کون سا جہاد ہے؟ جہاد اصغر ہے۔ ادنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر یہ جہاد چھوٹا تھا تو بڑا کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بڑا جہاد جو ہے نا وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کفر کے مقابلے میں کوشش کرنا، یہ جہاد اصغر ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ اس لیے کہ تلوار چلانا آسان ہے، جان دینا آسان ہے، کسی کی جان لینا آسان ہے، لیکن اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جان لینے اور جان دینے سے خواہشات نفسانیہ کے خلاف کرنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ اور اسی لیے وہ بزرگان دین جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں کہتے مجاہدہ، ریاضت ہے جی، یعنی کوشش کرنا اس بات کی کہ ہم اپنے نفس کے خلاف کیسے کریں، اپنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف۔ اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف چلتے ہیں نا، ان کا معنی یہ ہے کہ وہ کلام پاک کی آیت، مجھے آیت یاد نہیں ہے ابھی، قبلہ حفصہ بتا دیں گے، وقت خضو پتہ نہیں وہ آتا نا الہ ہوا ہو ہے جی، واتخذ الہہ ہوا، ہاں، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات۔ الہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مرضی کے مطابق آدمی چلتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، جس کی اتباع کرتا ہے۔ اور الہ کے معنی آخری امید کے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر الہ کا مادہ اشتیاق ہے، آلہہ یا الہو الہن ہے جی۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ یہ ہے کہ جب پوری کائنات سے آدمی کی امیدیں منقطع ہو جائیں، آخری جس ذات کی طرف بندے کی امید وابستہ ہوتی ہے، امید وابستہ کرنے کو یہ الہ کہتے ہیں۔ وہ ذات جس پر آخری آدمی اپنی امید کو وابستہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ دیریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، کہ وہ نئی بات نہیں ہے، یہ شروع سے کام چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اس کے وجود کا انکار کرنے والے کو موجودہ دور کی اختراع نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے معاملہ چلا آیا۔ تو وہ خدا کا منکر تھا، حضور مولا کائنات کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ اس کا ثبوت پیش کریں کہ خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کو ثابت کریں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو زندگی میں کبھی تیری زندگی میں ایسا موقع آیا کہ اس کے نہ ماننے کے باوجود تم نے اپنی امیدیں اس سے وابستہ کی ہوں، یعنی باوجود اس کے کہ تم نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے،
یہ نا امید یعنی اس انکار کے باوجود کبھی تمہاری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تو نے اس پر اعتماد کیا ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر امید اپنی وابستہ کی ہو؟ کہنے لگا کہ اور تو مجھے کوئی بات یاد نہیں ہے، ذرا دوسری پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ مجھے زندگی کا ایک واقعہ یاد ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ کشتی پر سفر کر رہا تھا، دریا میں کشتی جا رہی تھی، اچانک طوفان آ گیا اور ان طوفان سے کشتی جب ٹکرائی نہ تو جا کر کو اپنے پتھر وغیرہ ان کے ساتھ ٹکرائی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب بہت سارے جو کشتی کے اندر سوار تھے وہ ڈوب گئے۔ اتفاق سے ایسے ہوا کہ ایک پھٹا بچا، میں نے اپنے آپ کو پھٹے پر بٹھا لیا۔ اب مجھے یقین تھا کہ اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں، جب کشتی میں رہ کر ہم طوفان سے نہ بچ سکے تو وہ چھوٹی سی لکڑی پھٹا کیا بچائے گا؟ کہتا ہے اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جس کو لوگ خدا مانتے ہیں نا، میں تو نہیں مانتا، اگر ہے تو آج وہی مجھے بچا سکتا ہے، اور کو بچانے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا پر اللہ تعالیٰ، مطلب یہ ہے کہ نہ ماننے کے باوجود نتیجہ ایسے ہوا کہ وہ پھٹا کنارے پر لگا اور میں بچ گیا۔ تو فرمایا جس کو نہیں مانتا، جب آخری وقت تو نے اس پر امید باندھی تو اس نے تجھے بچایا یا نہیں بچایا؟ تو فرمایا وہی خدا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دیں، مثال کے طور پر بہت سارے ایسے کام ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطلب ہے منکر ہیں۔ اب وہ بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو معیوب سمجھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال و متاع ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اگر قتل کر دوں تو اس کا مال میں لے لوں گا۔ اب سارے بندے نہیں لیکن بیشتر بندے کیسے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام اچھا، یعنی کسی بندے کو قتل کرنا یہ کام کیا ہے؟ یہ برا، اچھا نہیں ہے۔ آدمی کسی کا مال چرانے کے لیے، کو پراپرٹی ضائع کرنے کے لیے پہلے بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بندہ جو یہ سوچ رہا ہے یہ کام اچھا نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے۔ نہ وہ یہودی ہے نہ وہ نصرانی ہے، بندہ کون ہے؟ جو کسی کو مانتا ہی نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مرتد آدمی، یعنی بندہ وہ ہے جو ایتھیسٹ ہے، دہریہ ہے، کسی کو نہیں مانتا، لیکن اس کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ برا ہے، غلط ہے۔ کسے مل کر دیکھ لیں، وہ بات بھی سمجھے گا۔ اب سوال یہ ہے، مذہب تو کوئی مانتا نہیں ہے، اب اس کے ذہن کے اندر یہ کس نے بات ڈالی کہ یہ بات غلط ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول انسان کے ذہن پر بھی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات میں کر رہا تھا اب اس کی، حضور نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے، اور دوسرے نمبر پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں انہوں کیا کیا؟ وَاتَّخَذَ إِلَٰهُ هَوَاهُ، انہوں نے اپنا خدا کس کو بنا لیا؟ اپنی خواہشات کو۔ اس کا مطلب ہے کہ الہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مرضی کے سوا بندہ کوئی کام نہیں کرتا، جس کی اتباع کرتا ہے، جس کے اطاعت کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے۔ اور اگر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کا الہ وہ نہیں ہے، بس کہ اس کا الہ کیا ہے؟ اس کی خواہشات ہے، جس کی پیروی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے مشکل کام جو انسان کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا۔
اپنی چاہت پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں، اس کنٹرول کو، اس پریکٹس کو صوفیاء کرام مجاہدہ کہتے ہیں جی۔ تو جہاد کے معنی ہوتے ہیں سٹرگل کرنا، کوشش کرنا۔ اب ظاہر بات ہے، آدمی جب کفر کے مقابلے میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور اسی کی، اور یہ بھی آپ کو بات بتا دیں کہ یہ جو جانور نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عقل نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دیا ہے، شعور دیا ہے۔ مثال کے طور پر جانوروں کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پیاس لگی ہے تو پانی تلاش کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو چارہ خوراک تلاش کرتے ہیں، اور اگر اتفاق سے کوئی جنگلی جانور آ جائے جس کو سمجھتے ہیں کہ نقصان دے تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے بھاگتے ہیں جناب۔ کسی جانور کو لے جائیں سمندر کے کنارے تو سمندر میں نہیں کودتا، ڈرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ کو پہاڑی کے اندر بہت ساری اونچی جگہ آتی ہے تو سوچتا ہے کہ اگر یہاں سے میں لڑک گیا تو کیا کروں گا؟ میں مر جاؤں گا۔ تو جانوروں کو بھی کہتے ہیں کہ جہد للبقاء، یعنی جانور بھی اپنے باقی رہنے کی، اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاد کے معنی ہوتے ہیں انتہائی قسم کی سٹرگل کرنا۔ اب انہی جو کوشش بندہ کرتا ہے، انہی کوششوں کے اندر سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اپنی جان کو بچانا، جان بچانے کی آدمی کوشش کرتا ہے، اپنی عزت آبرو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا وطن ملک بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری کوششیں، ان کوششوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ تلوار اٹھا کر کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کو قرآن کی اصطلاح میں، عربی زبان میں قتال کہتے ہیں، قتال۔ اور یہ وہ بامر مجبوری ہے۔ شریعت مطہرہ نے آخری حد تک قتال کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی صرف دفاع کے لیے، کسی پر زیادتی کرنے کے لیے نہیں۔ یہی بات ہے، پوری تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھ لیں، وہ لوگ کیسے بھی تھے، مسلمانوں نے کبھی بھی کسی ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے کبھی جہاد، کبھی قتال نہیں کیا۔ مسلمانوں کی پوری ہسٹری اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی انہیں تلوار اٹھانے کی کوشش کی، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی آبرو بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اور اپنا ملک اور گھر بچانے کے لیے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، شرعی نقطہ نگاہ سے بوڑھے عورتوں پر، یعنی عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، بچوں پر قتال فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے جو بوڑھے بندے ان پر قتال فرض نہیں ہے، لیکن ایک موقع آتا ہے ان پر بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہ جب دشمن آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، آپ کی عزت خطرے میں ہو، تو عزت بچانے کے لیے عورت پر بھی اس وقت دفاع کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ ہو تو وہ بھی اپنے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بوڑھا ہو تو اس پر بھی اپنے آپ کو بچانا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن رہا میدان میں نکل کر اسلام کے لیے یا اپنا ملک بچانے کے لیے تلوار اٹھانا، وہ نہ تو عورت پر فرض ہے، نہ بچے نابالغ پر فرض ہے، نہ بوڑھوں پر فرض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر مجبوری اگر کہیں تلوار اٹھانے کی اجازت دی تو اس کے لیے ہدایات فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کی پراپرٹی کو ضائع نہیں کرنا، مکان لوگوں کے ضائع نہیں کرنا، ہرے درخت نہیں کاٹنا، فصل کو تباہ نہیں کرنا، جانوروں کو ضائع نہیں کرنا، اور ان کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا۔ اور فرمایا کہ بچوں پر تلوار نہیں اٹھانا، عورتوں پر تلوار نہیں اٹھانا، بوڑھے لوگوں پر تلوار نہیں اٹھانا، اور وہ جو ان کے مذہبی رہنما ہوں، جبکہ وہ تلوار اٹھا کر آپ کے مقابلے میں نہیں آئے تو ان پر بھی تلوار نہیں اٹھانا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں
مدینہ پاک میں کئی جہاد ہوئے، آپ نہیں بتا سکتے کہ حضور جتنے جہاد ہوئے کسی میں کوئی بچہ نقصان ہوا ہو، کوئی عورت نقصان ہوئی ہو، کوئی بوڑھے بندے کا نقصان ہوا ہو۔ اس کے لیے ہدایات ہیں، اور موجودہ دور میں آپ ذرا غور فرمائیں، اس بات کو دیکھیں، بعض قوانین ہوتے ہیں جو ایک خاندان تک محدود ہوتے ہیں، ایک ملک تک محدود ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے پر ظلم کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر ظلم کرتا ہے، چڑھ دوڑتا زیادتی کرتا ہے۔ اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی مل کر کو قانون مرتب کیا جاتا ہے تو اس کی روک تھام کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کے اندر تباہ و بربادی ان ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد تو پوری اقوام عالم نے مل کر دو تنظیمیں بنائی، ایک یونائٹڈ نیشن جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں جی، اس کا معنی یہ ہے کہ میٹنگ کر کے کسی کوئی ملک کے اندر کو ضروریات کی چیزیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس طریقے سے۔ ایک ہے سیکورٹی کونسل جس کو سلامتی کونسل کہتے ہیں، اس کا مفہوم اور ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی ملک کسی ملک پر زیادتی کرے تو اجلاس بلا کر یہ کرنا کہ جو آدمی زیادتی کرتا ہے اس کو سزا دی جائے، جو بھی طریقہ کار ہے، اس سے بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے، یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور اس لیے سلامتی کونسل بنائی گئی، یعنی سیکورٹی کونسل، اجلاس بلایا جاتا ہے، پھر فوری طور پر اس کا اقدام کیا جاتا ہے۔ ہم موجودہ دور جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ معاشرہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتا ہے، ترقی یافتہ کہتا ہے، اور جمہوریت کے بڑے پرستار ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا جمہوریت کا پرستار تو امریکہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کبھی بغداد پر چڑھ دوڑا جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، ہم جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی جناب سیریا پر چڑھ دوڑا کہ وہاں آمریت ہے، جمہوریت نہیں ہے، اس پر چڑھ دوڑے۔ کبھی لیبیا پر چڑھ دوڑے جناب کہ ہم وہاں کیا کرتے ہیں، جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی افغانستان پر چڑھ دوڑے جناب، لیکن اس لیے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ اب سعودیہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں، کیا وہاں جمہوریت ہے؟ بحرین، کیا وہاں جمہوریت ہے؟ کیا یہ قطر وغیرہ میں جمہوریت ہے؟ کیا اب مطلب ہے آپ نے اب نہیں، وہ تو ہو گیا نا، یہ جو عرب امارات ہیں کیا جمہوریت ہے؟ بالکل نہیں ہے، تو وہاں دوستی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور۔ اگر واقعتاً وہ جمہوریت کے قائل ہیں تو پھر ہر جگہ جمہوریت ہونی چاہیے، پھر جہاں جمہوریت نہیں ہے وہیں باقاعدہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، مثال کے طور پر فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے، گھر والوں کو گھر سے علیحدہ کر کے وہاں دوسرے کو، مطلب یہ ہے کہ کنٹرول دیا، دوسرے کو وہاں قائم کر دیا مل کر۔ اب جو حالات فلسطین کے اندر گزر رہے ہیں جناب، تو اصول کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ زیادتی کس نے کی ہے۔ اب کم از کم سن 48 سے لے کر اب تک زمانہ گزر گیا، یعنی وہ وہاں کے جو باشندے وہ در بدر ہیں، کوئی تیونس میں آباد ہیں جناب، کوئی کسی ملک کے اندر آباد ہیں، کوئی ان کا اپنا گھر نہیں ہے، در نہیں ہے، کچھ لوگ وہاں فلسطین کے اندر ہیں۔ اب اصول تو یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ طور پر ان کی آزاد خود مختار ایک اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے۔ وہ جو سٹرگل کرتے ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے کرتے ہیں، اپنے گھر کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو ان کا گھر، ان کی زمین زبردستی اس کو چھین لیا گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ سلامتی کونسل کا جلسہ ان کے حقوق ان کو دلائے جائیں، اور سلامتی کونسل میں کئی قراردادیں بھی پاس ہوتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں کہ وہاں انتخابات ہونے چاہیے، تو تقریباً پون صدی یعنی یوں سمجھیے کہ 75-78 برس گزر چکے ہیں جی، وہاں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن
اس نے تو اسرائیل کی مطلب مذمت بھی نہیں کی، وہ کہتا ہے وہ ہر حال میں اس کے وہ ساتھ ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ عالم اسلام مسلمانوں کے بغیرتی کا یہ عالم ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی صرف دور سے مذمت کی جاتی ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں مذمت نہیں کی جاتی بلکہ عملی طور پر کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں. اب مسلمان جتنے ملک ہیں 57 ملک ہیں، ان کے اندر صرف ایک ملک ہے ایران کو جو کھل کر مطلب اسرائیل کی کھل کر یعنی فلسطین کی حمایت کر رہا ہے، لبنان ہے حمایت کر رہا ہے. ہمارے بڑے بڑے ممالک ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ بیان بھی ہے جیتے ہم اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے نا کہ وہ آدمی مانے وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور و عقل دی ہو. امریکہ کے اندر بے شمار جلوس نکل رہے ہیں، یہاں برطانیہ بے شمار ایجیٹیشن ہو رہی ہے سب کچھ اس کے خلاف، لیکن کسی بھی حکومت کے قانون تک جوں تک نہیں رینگتی جناب. تو یہ جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قصور ہمارے اپنے مسلمانوں کا ہے. اگر یورپین یونین ہو سکتی ہے، نیٹو اور سیٹو کا معاملہ ہو سکتا ہے، مل کر اپنی تنظیمیں بنا سکتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور انہوں نے OIC کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں جی، وہ جو بنائی اس کا فنکشن کیا ہے جی؟ آج تک کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے فضلوں پر فرمائے. اب ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں آگ لگی ہو، کوئی تعاون کرے یا نہ کرے، اسے تو آگ بجھانی ہے، اسے تو اپنی حفاظت کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو فلسطین والے ان کا رائٹ ہے، انہوں نے اپنے حق کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زمین کو دوسروں سے چھیننا ہے. اور اس کی اللہ کا رسول اس بات کی اجازت دیتے ہیں. مثلا دیکھیں، جب بنی اسرائیل فرعون کے قبضے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ یہ کریں کہ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرائیں. اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو فراس ملک ہے وہ بنی اسرائیل کا تو نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچانے کے لیے وہاں سے ان کو نکالا، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی. اب جب شام میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہوئے سارے کام ادھر سے نہیں ہوتے، اب کم از کم یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے مکانوں پر دشمنوں کا قبضہ ہے، تمہاری زمین پر دشمنوں کا قبضہ ہے، یہ تمہیں خود حاصل کرنا ہے. یعنی فرعون سے آزادی کے لیے ہم نے تمہیں جہاد کا حکم نہیں دیا، ہم نے تمہیں بچا کر وہاں سے نکالا ہے، لیکن اب یہ تمہاری اپنی سرزمین پراپرٹی ہے جس پر ان کا قبضہ ہے، اب تمہیں بزور شمشیر اس کو حاصل کرنا ہے. لیکن قوم کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اس وقت انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ فقاتل انت وربک نحن ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ اگر آپ کو اور آپ کے رب کو زیادہ شوق ہے نا جہاد کا تو آپ کریں، ہم یہ تماشا دیکھیں گے. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک وہ یتیعون فی الارض، یعنی وہ میدان تی کے اندر یہ کرتے کہ پوری رات کو چلتے، سفر کرتے کہ ہم کے کنارے لگے، جب صبح ہوتی تو وہیں ہوتے جہاں سے نکلے تھے. 40 سال تک ان پر مطلب ذلت، غربت اور مسکنت کو مسلط کیا گیا، یہاں تک آخر پھر ایسا موقع آیا جب تنگ ہوئے نا، کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، جب تنگ ہوئے اس وقت پھر ان کے جو نبی موجود تھے حضرت حزقیل علیہ السلام یا شمویل علیہ السلام، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم حد ہوگی، ہم پر ظلم ہے، آپ ہمارے لیے کوئی لیڈر مقرر کریں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. پھر طالوت کی معیت کے اندر انہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یابی اور کامیابی عطا فرمائی. پھر وہ فلسطین کا علاقہ، وہ شام کا علاقہ جو ان کا اپنا وطن تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے اور پوری دنیا کا ضمیر سو رہا ہے. یہ انسانیت کے دعوے دار تو ہیں لیکن پورے ملک میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت نہیں ہے. اگر انسانیت ہوتی تو پھر یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو روکنا کوئی دشواری کی بات نہیں.
ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کرم فرمائے. وہاں آپ دیکھیں کہ بے پناہ مکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. بس دیکھیں جو آدمی تلوار لے کر بندوق لے کر آپ کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے اس پر ٹینک پر حملہ کریں، بندوق گولیاں چلائیں اس پر، آپ جہازوں کے مقابلے میں مطلب اس پر بمباری کریں. جو گھروں کے اندر موجود ہیں، چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جو اس کام میں شامل نہیں ہیں، ان پر بمباری کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی بے تحاشا. اب دیکھیں کہ دونوں پر غور کر لیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی جو کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو اپنے یہ حماس والے ہیں، وہ فلسطین یعنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں. بہت سارے قصبوں قبضہ کیا، لیکن کسی نہ عورت کو نقصان پہنچایا، نہ کسی بچے کو نقصان پہنچایا جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ظلم و ستم بربریت ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کرم فرمایا، اللہ کا عذاب ہی ان پر آ سکتا ہے. اور کوئی صورت عالم اسلام مسلمانوں کے اندر تو وہ غیرت رہی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے یا ایک دوسرے کے لیے تعاون کرتے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کرم فرمائے. یہ لفظ جود آیا تھا نا، تو اس کے تحت میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ جہاد کس کو کہتے ہیں. جہاد کے معنی یہ تلوار سے لڑنے کے نہیں ہوتے. ایک معنی وہ بھی ہے، وہ بھی سٹرگل ہے، اپنے آپ کو بچانا، اپنے ملک کو بچانا، اپنے مال و متاع کو بچانا، وہ بھی جہاد کے اندر شامل ہے. لیکن کلیتاً جہاد کے معنی قتال کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی انہوں نے پوری سٹرگل کوشش کی ہے